السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت وما اور نہیں کانا ہے لنفس کسی نفس کے لیے اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت کہ وہ مرے الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے کتاباً لکھا ہوا ہے مؤجلاً مقررہ وقت ومن یرد اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا دنیا کا بدلہ نؤتیہ ہم دیتے ہیں انہیں منہا اس میں سے ومن اور جو کوئی یرد چاہتا ہے ثواب الآخرتی ثواب آخرت کا نؤتیہ ہم دیں گے اسے منہا اس میں سے وسنجزی الشاکرین اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو وکأیم اور کتنی ہی من نبیوں میں سے قاتل جنگ کی معہو ان کے ہمراہ ربیون رب والوں نے کثیرن بہت سے فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی لما اس کے لیے جو اصابہم پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وما اور نہ ضعفو وہ کمزور پڑے وما اور نہ استکان وہ دبے واللہ اور اللہ یحب و محبت رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ اللہ جل شان نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ ان پر وفات آ جائے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے نبی وہ اللہ جل شانہ کے ہاں رحلت کر چکے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ نہیں مر سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایک خاص مقررہ وقت ہے، یعنی ہر کسی کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک خاص دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کے لیے وہ کہاں پر مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنی سانسیں لے گا، اللہ جل شانہ نے اس کی قسمت میں وہ سب مقرر کر دیے ہیں۔ کسی کو کس حالت میں، کس دن پر، کس ٹائم پر، کس جگہ پر موت آئے گا، سب کا سب مقرر ہے۔ وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت کہ وہ مرے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ کتاب مؤجلہ لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، اللہ جل شانہ نے موت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ہم دے دیں گے اسے دنیا میں۔ اب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ وہ دنیا چاہتا ہے، یعنی اس میں آخرت کی طلب نہیں ہے، تو ہم اسے دنیا میں دے دیں گے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا جو کوئی آخرت چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دیں گے۔ تو جس طرح ہم نے اس سے بھی پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب عطا فرما۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی ہی دعا کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے، اپنے رب سے یہ مانگیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب عطا فرما۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، چین سکون ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے راحتیں ہیں، چین سکون ہیں۔ اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہو، یعنی وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے بھی دنیا چاہتا ہے، وہ صرف اپنی صلاحیتوں کو دنیا ہی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ دنیا میں سے کچھ تو اسے دے دے گا، لیکن دنیا کیا ہے، کتنا وقت وہ استعمال کرے گا۔ دیکھیے آج ہم خود اپنی زندگی پر اس کے بارے میں سوچے کہ ہم نے آج تک جتنی زندگی گزاری ہے، ہمیں پتہ چلا کہ یہ دن کیسے گزرے۔ ہم اگر سوچے تو ہم کہیں گے یہ تو انتہائی جلدی گزر گئے۔ تو کیا ہماری زندگی اس سے زیادہ باقی ہے؟ نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گا۔ تو دنیا کے لیے کوئی بیوقوف ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں ان بیوقوفوں میں شمار نہ کرے۔ اگر ہم ایسی بیوقوفی میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس بیوقوفی سے باہر نکالے کہ ہم صرف دنیا ہی چاہتے ہیں اور آخرت کی ہمیں فکر ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی،
یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کی مصیبت بھی عارضی، یہاں کی راحت بھی عارضی۔ اصل چیز وہ آخرت ہے، جہاں کی خوشیاں بھی نہ ختم ہونے والی، جہاں کی تکلیف بھی نہ ختم ہونے والی۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، دنیا میں بھی اللہ ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اسے دے دیں گے دنیا میں کا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم وہ دے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار کرنے والوں کو ہم ان قریب بدلے دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، اے مسلمانوں جس طرح تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں لڑتے ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں، اس طرح اور بھی نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے، رب والوں نے جہاد کیا ہے، ظالموں کے خلاف لڑے ہیں وہ بھی، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی، نہ انہوں نے سستی دکھائی جب اس کو اللہ کے راستے میں تکلیف آئی۔ یعنی اللہ کے راستے میں تکلیف آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کے لیے تکالیف برداشت کرنا یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وہ کم ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے سستی نہیں دکھائی جو اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف آئی۔ وما ضعفوا، نہ کم زور پڑ گئے وہ، وما استکانوا، نہ وہ دب گئے۔ دب گئے کا یہ استکانوا کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ساکن پڑ گئے یا یہ کہ وہ ڈر گئے، تو یہ دونوں باتیں اس میں نہیں آئی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے نبیوں کے ساتھ جنگ کی ان کی ہمراہ، یعنی نبی کے ہمراہ مل کر، نبی کے ساتھ مل کر جنگیں کی، جہادیں کی رب والوں نے، بہت سے رب والوں نے۔ وَفَمَا وَهَنُوا، تو انہوں نے سستی نہیں دکھائی، ان رب والوں نے سستی نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں، یعنی جو تکالیف ان کو اللہ کے راستے میں پہنچے تو انہوں نے سستی نہیں دکھائی۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، نہ وہ دب گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی کرنے کی، اپنی مال جان حال قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے لیے اپنی مال بھی پیش کرے، اپنی اولاد بھی پیش کرے، اپنا وقت بھی پیش کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔